الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے مزے کی اور پیاری پیاری جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے. سب سے پہلے تو آپ اچھی نیتیں کر لیں کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ علم دین حاصل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں اول تا آخر شرکت بھی کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے. کفایت کرے یعنی کافی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے. تو سارے کھڑے ہو جائیں، مل کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سلام. جے سوہانی ہری چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی ہری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا، غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا، غوث اعظم امامتوں کا بندوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر
محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمس بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں ہیں پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک سنی کہ حضور جان عالم تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کوئی حدیث پاک یاد ہے یا درود پاک کی فضیلت یاد ہے تو سنا سکتے ہیں جی، مائیکل۔ جس نے دن اور رات نے میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ آج والی حدیث پاک کس کو یاد ہو گئی؟ چلو دوبارہ سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس پروگرام کے ذریعے آپ حدیث پاک بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے کہ روزانہ درود پاک کی فضیلت ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں اور یاد کر کے کال کر کے ہمیں بتا بھی سکتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے آسان۔ رول کون بتائیں گے اس سیگمنٹ کا؟ رول بتائیں، کیونکہ ہر چیز کے ایک رول ہوتا ہے نا، اس میں سوالات ہوتے ہیں، 2-3 بنتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیں۔ اگر سوال غلط ہو گیا اور اگر سوال غلط ہو گیا، جواب غلط ہو گیا، جواب غلط ہو گیا تو اگر دوسری ٹیم ہنسے گی تو پوائنٹ لے لی جائیں گے، 0.5 مائنس کر دیے جائیں گے، اور الٹے ہاتھ سے مائک نہیں دینا۔ الٹے ہاتھ سے مائک لینا بھی نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے مائک دینا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کی ٹیم کا جواب درست ہوگا تو پھر بھی پوائنٹس، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ، آپشن لیے بغیر جواب درست دیا تو 2 پوائنٹ، آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے الٹے گا، ہاتھ سے مائک لیا یا دیا تو اگر آپ کی ٹیم کا جواب درست ہوگا پھر بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اگر میرے سے یا کسی اور سے غلطی ہو گئی اور آپ ہنسے تو آپ کے مائنس 5 تو ہمیں کسی پر ہنسنا نہیں الٹے ہاتھ سے چاہیے، مائک نہیں دینا چاہیے۔ نہیں دینا نہ نہیں لینا، دونوں صحیح ہے۔ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، اس نماز کا نام بتایا جس میں رکوع اور سجدے نہیں کرتے۔ اس نماز کا نام بتایا جس میں رکوع اور سجدے نہیں کرتے، بتائیں۔ نماز جنازہ، نماز جنازہ، نماز جنازہ، نماز جنازہ، نماز جنازہ۔ جی ہاں، نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں کرتے اور سجدے بھی نہیں کرتے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے،
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال فتوے لکھتے رہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال فتوے لکھتے رہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال فتوے لکھتے رہے؟ آپشن دیے جائیں گے 70 سال، 80 سال یا 90 سال؟ بتائیں۔ 70 70 سال، 70 سال 70 سال، 70 سال 70 سال، 70 سال 70 سال، 70 سال 70 سال۔ 70 سال امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سال تک فتوے لکھتے رہے۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سوال ہے ٹیم اے سے، کس غزوے کا دوسرا نام غزوہ ہوازن بھی ہے؟ کس غزوے کا دوسرا نام غزوہ ہوازن بھی ہے؟ بتائیں۔ نہیں پتا؟ چلیں بھائی، کون کون ہاتھ اٹھا رہے تھے؟ کس غزوے کا دوسرا نام غزوہ ہوازن بھی ہے؟ کیا غزوہ حنین۔ غزوہ حنین؟ غزوہ حنین غزوہ حنین غزوہ حنین غزوہ حنین سیدھا سے تیرے تو چھوٹے ہیں نا، بہت چھوٹے ہیں یہ تو۔ 16 سال ہیں دوبارہ کیا کہا؟ کیا کہا آپ نے؟ وہی والا؟ کون سا والا؟ غزوہ پورے حنین؟ 7 ہاں پورے 7 کیا پورے 7؟ 70 70 سال؟ 70 سال والا تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہے کس غزوے کا دوسرا نام غزوہ ہوازن بھی ہے؟ آپ کہتے ہیں غزوہ حنین۔ غزوہ حنین غزوہ حنین سب سے پہلے تو ان کا ہے نا امامہ ٹھیک کریں۔ امامہ ٹھیک کرنا ہے، ایسا نہ جتنے بال باہر سے زیادہ باہر آ جائے۔ چلے بھائی، سوال یہ ہوا تھا کس غزوے کا دوسرا نام غزوہ ہوازن بھی ہے، اور جواب ہے غزوہ حنین کا دوسرا نام غزوہ ہوازن بھی ہے۔ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ آپشن لیے تھے اس میں آپ نے؟ نہیں لیے تھے۔ ٹیم بی سوال ہے آپ سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار تھے تب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کا حکم دیا؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کا حکم دیا؟ آپشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سارے مل کے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو ہمارے ویورز ہیں ان سے کیا سوال ہوا ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اور اس کا جواب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے۔ آپ کا سوال ہے، آپ کو سوال دیا گیا ہے، یہ میں سے اب سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ بتانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، مشورہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپشن جوانی میں، بچپن میں یا بڑھاپے میں؟ بتائیں۔ جوانی میں، بچپن میں یا بڑھاپے میں؟ بچپن میں بچپن میں۔ اور کوئی؟ بچپن میں بارہ؟ بچپن میں بچپن میں۔ آپ بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ بچپن میں بتائیں گے؟ چلیں بھائی مائک دیں۔ بچپن میں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضا محمد رضا۔ سوال یہ ہوا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ اور محمد رضا بھائی کہہ رہے ہیں، اور محمد رضا بھائی کی ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن میں ہوا۔
تو ٹیم اے کا جواب اور محمد رضا بھائی کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ٹیم بی سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے کون ہیں؟ آپ بتائیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بتائیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی بتائیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی آپ بھی بتائیں۔ سیدھے ہاتھ سے لینا تھا۔ چلیں بچے، کوئی بات بتائیں، جواب بتائیں ان کو۔ نہیں کھل کے بتا دیں، ہاتھ بغیر رکھے بتا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ، کوئی بات نہیں، ہنسے نہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے کون ہیں؟ اور جواب ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ اسلام میں زکوٰۃ کن پر فرض ہے؟ بتائیں۔ مالدار پر۔ مالدار پر۔ مالدار پر۔ اچھا، مالداروں پر۔ مالداروں پر، یعنی جس کے پاس مال ہو۔ مالدار پر۔ جی ہاں، اسلام میں زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے۔ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں، وضو میں بدن کے کس حصے کو دھویا نہیں جاتا؟ وضو میں بدن کے کس حصے کو دھویا نہیں جاتا؟ بتائیں۔ بال کو۔ بال کو۔ بال جسم کا حصہ ہے۔ بال جسم کے ایک حصے پر ہوتے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بال، یہ والے بال کہہ رہے ہیں نا آپ، اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ۔ چہرہ۔ آپ کے چہرے پہ بال ہی نہیں ہے، چلیں بتائیں۔ تو جب بڑے ہو جاتے داڑھی آ جاتی ہے نا چہرے پہ۔ سر۔ سر، آپ کے سر پہ بال ہیں؟ اچھا، سر۔ سر سر۔ سر سیدھے ہاتھ سے لینا تھا، الٹے ہاتھ سے مائک لے لیا۔ اب آپ کی ٹیم نہیں، آپ نے وہ والا ہاتھ استعمال کیا ہے۔ نہیں، ایک ہاتھ تھا آپ کا، اور آپ کی ٹیم کا جواب درست بھی ہوگا تو مانا نہیں جائے گا۔ جی بتائیں۔ سر پر۔ سر پر۔ انہیں مائک دیں۔ سر۔ سر کہاں ہے آپ کا؟ سر کہاں ہے آپ کا؟ آپ نے سر پہ کچھ پہنا ہوا ہے؟ نہیں پہنا ہوا؟ کنفیوز کیوں ہو گئے؟ آپ نے سر میں ماں پہنا ہوا ہے نا؟ اچھا بھائی، چلے بھائی، کنفیوز ہو گئے ہیں۔ سوال ہوا تھا، وضو میں بدن کے کس حصے کو دھویا نہیں جاتا؟ اور وہ ہے سر۔ پیارے بچوں، وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، دھونا نہیں، مسح کرنا فرض ہے۔ تو ٹیم بی سے غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن ان کو پوائنٹ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 8۔ اور آپ کے 8، یعنی کہ ایک بھی آپشن نہیں لیا نا، ایک لیا تھا، پھر 7 ہے، 7۔ اور آپ کے 2 آپشن لیے تھے، 3 آپشن کے بغیر تھے، تو یہ آپ کے 6 پوائنٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک میں آپشن لیا تھا آپ نے، 2 میں آپشن لیا تھا، ٹوٹل سوال ہی 4 ہوئے ہیں آپ لوگوں سے۔ چلیں خیر، پیارے بچوں، آج کا سوال ہے کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اتنا آسان سوال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کلام بھی سنا سکتے ہیں، منقبتیں بھی سنا سکتے ہیں، حمد باری تعالیٰ بھی سنا سکتے ہیں، درود پاک کی فضیلت اور درود پاک بھی سنا سکتے ہیں، آپ اشعار بھی سنا سکتے ہیں اور پوچھ بھی سکتے ہیں، سینٹنس بھی مکمل کروا سکتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی سے۔ کسی کو کلام یاد ہے؟ کوئی کلام یاد ہے؟ کون سا کلام؟ مائک دے محمد رضا بھائی کو، بھائی سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے۔
وہ میرا نبی ہاں سنا دے چلیں. وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کو میں سجی ہے فردوس بری اس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشم تو مکی مدنی اللہ نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کو ان سے سجی ہے دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد صاحب آپ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. جی آپ بھی کچھ سنا رہے ہیں؟ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مائک دینا بھیا، مائک دے دیں. کیا بتاؤں گی کیا مدینہ، چلیں سنیں. کیا بتاؤں سارے مل کے پڑھیں. کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آپ بھی کچھ سنا رہے ہیں؟ چلیں کون سا کلام سنائیں گے؟ 2 اشعار سنانے لیکن آپ نے، اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود. اچھا، اور آپ کون سے کہہ رہے ہیں؟ مدینے سے بلاوا. چلیں آپ دونوں میں سے ڈیسائیڈ کر لیں، دونوں میں سے کون پڑھے گا. اچھا نا، آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لاکھ
हमने माना कि जन्नत बहुत हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं कि पर के सल्ले अला, चूर खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हिसाब किताब। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। क्या नाम है? हिसाब किताब तो यहाँ पे टीम ए से भी सवालात होंगे, टीम बी से भी सवालात होंगे। पहले टीम बी से स्टार्ट करें या टीम ए से? टीम बी। टीम ए से स्टार्ट करें या टीम बी से? ए से। चले भाई, टीम ए से ही स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल दिखाया जाएगा टीम ए को। देखते हैं क्या सवाल आता है और फिर क्या जवाब मिलता है। 10 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 कितने होते हैं? 10 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 कितने होते हैं जी बताएं? 1 1। आप क्या कहते हैं? 1 आप क्या कहते हैं? 1 स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, 1 होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कोई अच्छी सी बात बताएं। कुरान में सहाबी का नाम, कुरान में सहाबी का नाम, सहाबी का नाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक में सिर्फ एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम के साथ जिक्र आया है, जो कि हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु है। आपका जवाब दुरुस्त है। चलें, अब टीम बी को सवाल दिखाया जाएगा। 20 माइनस 10 माइनस 9 कितने होते हैं जी बताएं? 1 1। आप बताएं। 1 1। आप बताएं। 1 20 माइनस 10 माइनस 9 क्या 1 होते हैं? स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, 1 ही होते हैं। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या खुशी नहीं हुई? सुभान अल्लाह। अच्छी सी बात, अच्छी सी बात। अपने से नहीं, जो यहाँ लिखिए वो। चले अपने से बता दें। अल्लाह पाक एक है। अल्लाह पाक एक है, बेशक। और कोई? कुरान एक है। कुरान एक है। और चलें प्यारे बच्चे, इसमें जो निस्बत लिखी गई है, अच्छी बात लिखी गई है, वो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान कही। यानी प्यारे बच्चे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार अजान कही थी, किसी सफ़र के दौरान। यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार अजान कही थी किसी सफ़र के दौरान। तो टीम बी का जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। ठीक है भाई, टीम ए को सवाल दिखाया जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 से अकेले या 2 5 से अकेले? आपको 5 का टेबल आता है मोहम्मद रजा भाई? 2 का नहीं आता? चलें आप बताएं। 10 10 10 10 नहीं होते? 10 10 10 या 10 एक बताएं। दोनों। तो एक बताएं। 10 10 10 नहीं। चलें आप बताएं। 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने होते हैं? स्क्रीन पर देखते हैं। 2 5 10 या 5 2 10। आपका जवाब दुरुस्त है।
اچھی سی بات بتائیں. 10 محرم. جی ہاں، یوم عاشورہ 10 محرم شریف. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم بی کو سوال دکھایا جائے. 1000 پلس 447 کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 پلس 447 کتنے ہوتے ہیں؟ 114 100 نہیں ہوتے بھائی، 1000 تانا نہیں تھا. 1447 نہیں ہوتے. چلیں آپ نے کہہ دیا 1447. اور کوئی بتائیں. 1447 1447 نہیں ہوتے. یا تو پورا اردو میں جواب دیں یا پورا انگلش میں جواب دیں. 1447 کہہ دیں. 1447 آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1447. اسکرین دیکھتے ہیں. 1447 ہوتے ہیں. 1400 نہیں ہوتے ہیں. 1447 ہوتے ہیں. ٹیم بی کا جواب درست ہے. اچھی سی بات بتائیں آپ. موجودہ سال. موجودہ سن ہجری 1447. 1447 سن ہجری چل رہا ہے نا؟ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے نا؟ چل رہا ہے. تو بعض بچے کے موڈ ایسے بنے ہوئے کہ آپ بور ہو گئے. بور تو نہیں ہو رہے؟ نہیں چلے درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب کتنے نمبر ہیں ٹیم اے کے؟ 9. اور آپ کے 7. 8. چلیں 7. پیارے بچوں یہ تو سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. آج کا سوال اتنا آسان ہے. سوال ہے کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی ہمارا اسلام. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے اچھی. چلیں بھائی اچھی باتیں کون کرے گا؟ سب سے پہلے اچھی بات آپ کریں گے. چلیں کریں. ہمیں کسی کی بات کاٹنا نہیں چاہیے. ایسے کینچی سے یا چھری سے؟ آپ نے کہا نا کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. کینچی سے کاٹ دیں. کس سے نہیں کاٹنی چاہیے؟ کینچی سے یا نائف سے چھری سے؟ اگر 2 بندے بات کر رہے ہوں تو اس کے بیچ میں بولنا نہیں چاہیے. اچھا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بات کاٹنا. گڈ ماشاء اللہ. اور کوئی؟ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. ہمدردی کیسے؟ اگر کوئی گر جائے اس کو اٹھا کر اس کے کپڑے صاف کر دیں. یہ بھی ہمدردی ہے. یہ ہنسنا نہیں ہے. دیکھیں ٹھیک. نماز پڑھنی چاہیے. روزے رکھنے چاہیے. والدین کی بات سننی چاہیے. بس سننی چاہیے. عمل سن رہا ہوں آپ بولتے نا میں سن رہا ہوں. عمل بھی کرنا چاہیے. عمل بھی کرنا ہے. جیسے یہ نہیں ہاں بولتے نا میں سن رہا ہوں. عمل بھی کرنا ہے. صحیح ہے. اور کوئی؟ 313 بار درود شریف پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے. 313 بار درود پاک بھی یہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے. اور کوئی؟ آپ بھی کریں گے. اچھی بات. چلے بتائیں. محمد رضا بھائی کو مائک دے. بھائی اچھی بات بتا رہے ہیں لیکن سیدھا سے مائک لینا ہے. چلے بتائیں اچھی بات. نماز پڑھنا چاہیے. نماز پڑھنا چاہیے یا نماز پڑھنی چاہیے؟ درود پاک پڑھنی چاہیے. درود پاک پڑھنے چاہیے. اچھا ماشاء اللہ. نماز بھی پڑھنی ہے, درود پاک بھی پڑھنے ہیں. پیارے بچوں ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنی چاہیے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو کوئی بڑا سمجھاتا ہے تو ان کی نظریں ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرنی, نظریں جھکا کر بات کرنی چاہیے. نارمل آواز میں گفتگو کرنی چاہیے. بعض بچے بھی ہوتے ہیں, بعض بڑے بھی ہوتے ہیں, بات کرتے کرتے ان کا لاؤڈ اسپیکر ہو جاتا ہے, آن ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے بات. نارمل آواز میں گفتگو کرنی چاہیے. پیارے بچوں جب بھی بات کریں تو چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ سامنے والے سے کلام کرنا چاہیے. چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور آپ بات کریں گے تو اچھے بھی لگیں گے. اگر آپ کا منہ
جواب ہوگا تو کہاں سے بات اچھی لگے گی. کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے, کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. اس کی وضاحت تو ہو چکی. پہلے سامنے والے کی مکمل بات سننی چاہیے, پھر اپنی بات شروع کرنی چاہیے. پہلے سامنے والے کی بات مکمل, کہ سامنے والا کہنا کیا چاہتا ہے, کہ بات سننی ہے, پھر اپنی بات اسٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات چیت. رضا بھائی کیا کہا میں نے؟ آپ تو اپنی قمیض ٹھیک کر رہے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات, تو ان سب چیزوں پہ عمل کریں گے. آپ سب بھی نیت کریں, ناظرین آپ سب بھی نیت کریں, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ آؤٹ. ہمارا اسلام. پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بند ہو گئی. یہاں پہ کچھ لیٹرز جو یہاں مسنگ ہیں, کچھ بلینک ہیں, اس کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے. تو ٹیم بی سے پہلے کون آ رہے ہیں؟ آج WALDIN, WALIDAIN. کیا بن گیا؟ مائک 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 مائک. والدین. کیا بن گیا؟ والدین. WALIDAIN. کیا بنا؟ پیارے بچوں والدین کا ادب احترام کرنا چاہیے. بات کرتے وقت ادب سے نظر جھکا کر بات کرنی چاہیے. باہر سے آئے تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے, پانی پلانا چاہیے, اور ہر اچھی بات میں ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. آ جائیں. SAMN, SAL, SAL, MAN, SAL, MAN. کیا بنا؟ سلمان. سلمان. پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. ٹیم بی سے آ جائیں. QAYMA, QAYAMA. ایک کے بعد کچھ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا. کیا آئے گا؟ کیا بن گیا؟ قیامت. پیارے بچوں بعض اوقات اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کا ذکر اس طرح فرماتے تھے کہ سننے والا محسوس کرتا قیامت کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ اکبر. آپ کا جواب درست ہے. کیا کہیں گے؟ آ جائیں. JMA, JMA, JUM, JUM, پھر M, پھر A, JUMMA. جمعہ. پیارے بچوں حدیث پاک میں ہے جمعے کے دن حدیث پاک میں ہے جمعے کے دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. آپ کا جواب درست ہے. پیارے بچوں آج کے سوال کا جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں. سوال تھا ساری کائنات کا خالق کون ہے, ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ جواب ہے اللہ پاک. جنہوں نے پروگرام دیکھا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ, جزاکم اللہ خیرہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی اسلام.
हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया